الحمد للہ الذی بیدہ تصریف الاحوال و تخفیف الاسقال والصلاة والسلام علی سید الہادین الی محاسن الافعال وعلی آلہ وصحبہ المدارعین لہ فی الصفات والاعمال. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. الم نشرح لک صدرک. صدق اللہ مولانا العظیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فی شان حبیبہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد و ازواج سیدنا و مولانا محمد و اولاد سیدنا و مأوانا و ملجانا و حبیبنا و طبیبنا و حبیب قلوبنا و طبیب قلوبنا و کریمنا و شفیعنا محمد و بارک وسلم وصلی علیہ. مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم والحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم. حمد و صلوات کے بعد قابل صد عزت و احترام سامعین کرام، اللہ جل شانہ کا لاکھ لاکھ شکر عظیم ہے کہ اس نے ہماری نسبتیں ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جوڑ دی ہیں، اور خدائے وحدہ لا شریک کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے محبوب کی وہ نسبت کاملہ عطا فرمائی کہ جس نے ہماری دنیا بھی سنوار دی، ہماری آخرت بھی سنوار دی. آج ہم بحمد اللہ تعالی میرے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے قلب انور سینہ اطہر کی وسعت پہ گفتگو کریں گے کہ خدائے وحدہ لا شریک نے میرے آقا کے قلب انور سینہ اطہر کو کتنی وسعتیں، کتنی بلندیاں، کتنی رفعتیں، کتنے کمال، کتنے عروج عطا فرمائے کہ وہ رفعتیں، وہ بلندیاں، وہ کمال، وہ عروج صرف میرے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا خاصہ ہیں کہ پوری کائنات کے راز اس میں سما گئے، پوری کائنات کا علم اس سینہ اطہر میں سما گیا، پوری کائنات کا وجود اس سینہ اطہر میں سما گیا، لیکن اس کی وسعتوں کا اندازہ لگانے سے انسان قاصر ہے کہ اس سینہ اطہر کا کمال کیا ہوگا، اس سینہ اطہر کا عروج کیا ہوگا، رفعت کیا ہوگی، بلندی کیا ہوگی کہ جس سینہ اطہر کے اندر راز خداوندی سمائے ہوئے ہیں، بلکہ یوں کہیے کہ کل کائنات کا علم خدا نے اس سینہ اطہر میں محفوظ کر دیا ہے. خدائے وحدہ لا شریک قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ الم نشرح لک صدرک، کہ محبوب کیا ہم نے آپ کا سینہ آپ کے لیے کھولا نہیں ہے؟ آپ کا سینہ الم نشرح، کیا ہم نے نہیں کھولا لکا آپ کے لیے صدرک، آپ کا سینہ. اب اس آیت کریمہ کے اندر خدائے وحدہ لا شریک نے جس چیز کی طرف اشارہ فرمایا، سب سے پہلے فرمایا الم نشرح، کیا ہم نے نہیں کھولا. انشراح شرح کا مطلب ہوتا ہے کہ گوشت کو کاٹنا،
جدا جدا کرنا، اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ محبوب کیا ہم نے اپنے تجلیات سے آپ کے سینے کو کشادہ نہیں کیا؟ اپنی رحمت، اپنے کرم، اپنے فضل سے آپ کے سینہ کو کشادہ نہیں کیا؟ آپ کے سینہ اطہر کو اپنے کمال، اپنے برکتوں، اپنی رفتوں سے کشادہ نہیں کیا؟ اور علامہ آلوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑی پیاری بات لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ قد یراد بہ تائید النفس بقوت قدسیت، کہتے ہیں کہ انشراح سے مراد کیا ہے، شرح صدر سے مطلب کیا ہے؟ شرح صدر جو خدا فرما رہا ہے کہ محبوب ہم نے آپ کے سینے کو کھولا، فرماتے اس کا مطلب کیا ہے؟ فرماتے اس کا مطلب یہ ہے کہ نفس کی تائید کرنا، جسم نفس کی تائید کرنا کس کے ساتھ؟ فرمایا ملائکہ کی قوت کے ساتھ اور انوار الہیہ کے تجلیات کے ساتھ، نفس کی تائید کرنا فرشتوں کی قوت کے ساتھ اور انوار الہیہ کے تجلیات کے ساتھ، یعنی دو چیزیں مل کے نفس کی تائید کریں، ایک اس میں فرشتوں کی قوت ہو، دوسرا نور خدا کے تجلیات ہوں۔ فرمایا یہ دونوں چیزیں مل کے جس وقت کسی نفس کی تائید کرتی ہیں تو اسے حاصل کیا ہوتا ہے؟ فرمایا وہ معمولات یعنی علم کے قافلوں کا میدان وہ سینہ بن جایا کرتا ہے۔ فرمایا علم کے قافلوں کا وہ سینہ میدان بن جایا کرتا ہے کہ جس وقت فرشتوں کی تائید ملتی ہے، انوار الہیہ کے تجلیات ملتے ہیں، تو جس وقت ان دو چیزوں کا کسی قلب انور پہ ظہور ہوتا ہے تو وہ علم کے قافلوں کا میدان بن جاتا ہے، اس کے اندر علم کے قافلے سما جاتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ وہ ملکات کے ستاروں کے لیے آسمان بن جاتا ہے، یعنی اور پھر آگے فرمایا کہ وہ گونا گوں مختلف قسم کے تجلیات کے لیے عرش بن جاتا ہے۔ جس وقت کسی سینے کے اوپر انوار الہی کے تجلیات پڑتے ہیں، جس وقت کسی سینے کو فرشتوں کی تائید حاصل ہوتی ہے، وہ علم کا سمندر بن جاتا ہے، وہ انوار الہیہ کے تجلیات بن جاتا ہے، وہ فرشتوں کی جائے پناہ بن جاتا ہے۔ اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ اس کی ایک حالت دوسری حالت میں مشغول نہیں ہو سکتی، یعنی مطلب یہ کہ اسے ایک چیز دوسری چیز کی طرف بدل نہیں سکتی، اگر وہ حق کے ساتھ ہے اسے باطل کی طرف نہیں لایا جا سکتا۔ تو میں قربان جاؤں جس سینہ اطہر کو خدا خود انشراح کی بات کر رہا ہو، پھر اس سینہ اطہر کو خدا نے کمال کے عطا کر رکھے ہوں، خدا نے پھر اس سینہ اطہر کو کمال کے عطا کر رکھے ہوں گے کہ جن کے اندر اس نے اپنے تجلی، خدا خود کہہ رہا ہے نا الم نشرح لک صدرک۔ اب دیکھیے دوسری طرف سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا کہ رب اشرح لی صدری، میرے مولا میرے سینے کو میرے لیے کھول دے۔ کیا کہا؟ اب ذرا الفاظ کا غور کیجئے، رب اشرح لی صدری، مولا کائنات تو میرے سینے کو میرے لیے کھول دے۔ کس لیے؟ کہ تیرے تجلیات اس میں سما جائیں، فرشتوں کی تائید اس میں سما جائے، تیرا علم اس میں سما جائے، تیری رحمتیں اس میں سما جائیں، تیری برکتیں اس میں سما جائیں، تیرے کمال کا فیض اس میں سما جائے، تیری رحمتوں کا نزول اس میں سما جائے،
موسیٰ علیہ السلام یہ دعائیں فرما رہے ہیں کہ مولا میرے سینے کو کھول دے، لیکن میں قربان جاؤں میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات کے، قربان جاؤں میں اپنے آقا کریم علیہ السلام کی ذات کے۔ وہاں پہ نبی اللہ یہ دعائیں کر رہے ہیں کہ مولا میرے سینے کو کھول۔ کس لیے کھول؟ کہ اس کو فرشتوں کی قوت مل جائے، اس کو تیرے تجلیات مل جائیں، وہ معلومات کے قافلے کا سمندر بن جائے۔ فرمایا وہ گوناگو تجلیات کا عرش بن جائے، اس کے اوپر تیری رحمتوں کا نزول ہو۔ لیکن دوسری طرف جب بات خدا کے محبوب کی آئی، جب بات خدا کے پیارے کی آئی، کہا موسیٰ نے مانگ کے لیا، اسے مانگ کے عطا کیا۔ محبوب جو کائنات میں ہر نبی کو عطا کیا، تجھے بغیر مانگے تیرا رب عطا فرما رہا ہے، تجھے بغیر مانگے تیرا رب عطا فرما رہا ہے۔ اور تفسیر روح المعانی کے اندر اس آیت کے مفہوم کے اندر علامہ آلوسی رحمت اللہ تعالی علیہ بڑی پیاری بات لکھتے ہیں۔ آپ لکھتے ہیں الم نشرح لک صدرک، کہتے ہیں اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ ہم نے آپ کے سینہ کو کشادہ کر دیا۔ کیا کس لیے؟ الم نشرح لک صدرک کا معنی کیا ہے کہ ہم نے آپ کے سینہ اطہر کو کھول دیا۔ کھولا کس لیے؟ فرمایا غیب کی شہادت کے دونوں جہاں اس میں سما گئے ہیں۔ اب ذرا توجہ کیجئے، اس جملے پہ غور کیجئے۔ فرمایا غیب کے شہادت کے دونوں جہاں اس میں سما گئے ہیں۔ اب غیب کی شہادت کیا ہے ذرا سمجھیے، یہ ایک لفظ ہے غیب کی شہادت۔ غیب کی شہادت کیا ہے؟ خدا غیب ہے، ہم نے نہیں دیکھا، شہادت کہاں سے ملی؟ میرے مصطفیٰ کی ذات سے ملی۔ فرشتے غیب ہیں، ہم نے نہیں دیکھا، شہادت کہاں سے ملی؟ میرے مصطفیٰ کی ذات سے ملی۔ آسمان غیب ہے، جنت غیب ہے، دوزخ غیب ہے، ملکوت غیب ہے، جن غیب ہیں، فرشتے غیب ہیں، کائنات کی ہر وہ چیز جو تمہاری نگاہ میں نہیں آ سکتی وہ غیب ہے۔ شہادت دینے والے میرے مصطفیٰ کی ذات ہے۔ فرمایا انشراح کا مطلب یہ ہے کہ محبوب کائنات میں جس چیز کی شہادت کی ضرورت ہے وہ گواہی تیرے سینہ اطہر سے کائنات کو میسر آئے گی۔ کائنات میں جس چیز کو خفیہ ہونے کی، غیب ہونے کی، نظر نہ آنے کی کیفیت حاصل ہے، محبوب اگر کوئی پوچھنا چاہے رب کیسا ہے، کوئی پوچھنا چاہے رب کیسا ہے، محبوب رب کے غیب ہونے کی شہادت تیری زبان سے معلوم ہوگی۔ کوئی پوچھنا چاہے فرشتے کیسے ہیں، فرشتوں کے غیب ہونے کی شہادت محبوب تیری زبان سے پتہ چلے گا۔ اس کائنات میں جو کچھ بھی ہے غیب کی شہادتوں کے دونوں جہاں اس میں سما گئے ہیں، یعنی ارض و سماوات کے اندر، آسمان و زمین کے اندر، جنت و دوزخ کے اندر، کائنات کی ہر وہ چیز جسے نگاہ انسانی نہیں دیکھ سکتی، محبوب اس وجود کا پتہ تیری ذات سے پتہ چلتا ہے، یہ سب تیرے سینہ اطہر میں سمایا ہو۔ ہر چیز جو لاپتہ ہے اس کا پتہ محبوب تیرے در اقدس سے ملتا ہے، اس کا پتہ تیرے در اقدس سے ملتا ہے۔ اور محبوب جس کو کوئی نہیں جانتا اسے تو جانتا اور اس کا پتہ تو بتاتا ہے۔ ہمیں کیا پتا خدا کیا تھا، ہمیں کیا پتا خدا کیا ہے، ہم نے خدا کو دیکھا نہیں، ہم نے خدا کو پہچانا نہیں۔ پہچان کرائی ہے تو میرے مصطفیٰ کی ذات نے کرائی ہے، پہچان کرائی ہے تو رسول اللہ کی ذات نے کرائی ہے۔ کملی والے نے کہا هو اللہ احد، ہم نے کہا سونیا تیری زبان تو نکل گیا تے من لیا خدا ایک ہے۔ خدا نے کہا فرشتے ہیں، کہا نظر نہیں آتے، نظر نہیں آتے، محبوب کی زبان سے کہلوا دیا
فرشتے ہیں. ہم نے کہا محبوب مان لیا فرشتے ہیں، تیری زبان سے نکل گیا ہے. یہ ساری چیزیں، یہ سارا علم جو ہے یہ سینہ اطہر مصطفیٰ میں سمایا ہوا. اور پھر فرمایا استفادہ اور افادہ کی دونوں مملکتیں آپ کے سینہ اطہر میں جمع ہو گئی. مطلب کیا؟ ذرا سمجھیے. فرمایا استفادہ یعنی فائدہ حاصل کرنا اور فائدہ دینا. فائدہ حاصل کرنا اور فائدہ دینا. فرمایا جب خدا نے کہا نا الم نشرح لک صدرک، اب ذرا توجہ چاہتا ہوں. خدا کے انوال و تجلیات کا کمالات کتنے ہیں. جناب موسیٰ علیہ السلام نے کہا رب ارنی انظر الیک، مولا تو مجھے دکھا، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں. تو رب نے اپنے نور کی تجلی کوہ طور پہ ڈالی. نگاہ موسیٰ برداشت نہ کر سکی، موسیٰ علیہ السلام گر کے بے ہوش ہو گئے. موسیٰ علیہ السلام گر کے بے ہوش ہو گئے. کون تھے؟ خدا کے نبی تھے. تو ریت سینے میں سمائی ہوئی تھی. تو ریت خدا کی وہی سینے میں سمائی ہوئی تھی. خدا کے نبی تھے. اب ذرا توجہ چاہتا ہوں. استفادہ دیکھیے کسے کہتے ہیں؟ استفادہ کہتے ہیں فائدہ حاصل کرنے کو. اور فائدہ حاصل کملی والے کہاں سے کر رہے ہیں؟ ذرا توجہ چاہتا ہوں. موسیٰ علیہ السلام گرے، بے ہوش ہو گئے، ہوش نہ آیا. جب ہوش آیا تو کہا مولا یہ کیا؟ فرمایا میرے نور کی تجلی تھی، تیرا سینہ برداشت نہیں کر سکا. میرے نور کی تجلی تھی، تیرا سینہ برداشت نہیں کر سکا. مولا کائنات کوئی سینہ ایسا بھی ہوگا جو تیرے نور کی تجلی کو برداشت کرے گا؟ فرمایا تو نے مانگ کے لیا تھا رب اشرح لی صدری. ایک سینہ اطہر کائنات میں ایسا بھی آئے گا کہ جس کے متعلق خود کہوں گا الم نشرح لک صدرک. کہا تو نور کی تجلی نہیں برداشت کر سکا. مجھے پتا تھا کہ تیرا سینہ کتنا کشادہ ہے، چونکہ کھولنے والا جو میں ہوں. مجھے پتا ہے تو میرے نور کی تجلی نہیں برداشت کر سکتا، لیکن محبوب کے قلب انور کو اس قدر کشادہ کر دیا کہ تو مکان سے لا مکان سے چلے نور کی تجلی کو مکان پہ برداشت نہیں کر سکتا. ایک ذات ایسی بھی آئے گی جسے ہر حجاب اٹھا کے اپنا دیدار کراؤں گا، ہر پردہ اٹھا کے اپنا دیدار کراؤں گا. پھر اس کے سینہ اطہر کا کشادگی کا عالم یہ ہوگا کہ بغیر حجاب کے مجھے دیکھتا جائے گا، میرے جلووں میں گم ہوتا چلا جائے گا. بغیر حجاب کے مجھے دیکھتا جائے گا، میرے جلووں میں گم ہوتا چلا جائے گا، میرے جلووں میں گم ہوتا چلا جائے گا. اب ذرا توجہ چاہتا ہوں، بڑے سمجھنے کی بات ہے. استفادہ یہ ہے کہ خدا کے نور کی تجلیات میرے مصطفیٰ خدا سے حاصل کرتے ہیں. فرمایا محبوب یہ سمندر بھی تیرے سینے میں سما دیا ہے. اب ان تجلیات کو مخلوق میں تقسیم کر کے جو مخلوق کو فائدہ دیتا ہے وہ سمندر بھی تیرے سینے میں سما دیا گیا. فرمایا محبوب یہ دونوں سمندر میرے انوار و تجلیات سے جو فائدہ تو حاصل کرتا ہے نا، وہ سینہ اطہر موسیٰ کو یہ کیفیت حاصل نہیں تھی. آدم سے لے کے عیسیٰ تک کسی نبی کو یہ کیفیت نہیں دی کہ میرے انوار و تجلیات کو اپنے قلب اطہر پہ میں سما سکے، میرے انوار و تجلیات کو اپنے سینے میں سما سکے. کسی کو قوت نہیں دی. محبوب یہ قوت کسے عطا کی؟ تجھے عطا کی. فرمایا استفادہ اور افادہ کی دونوں مملکتیں، دونوں مملکتیں محبوب تجھے عطا فرما رکھی. اب اس آیت کی تشریح علامہ آلوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر روح المعانی میں فرما رہے ہیں. اب ذرا دیکھیے نا،
استفادہ جو خدا سے میرے مصطفیٰ حاصل کر سکتے ہیں کوئی اور حاصل کر سکتا ہے؟ ذرا بولیے، کوئی اور حاصل کر سکتا ہے؟ جناب موسیٰ نہیں حاصل کر سکے تو کسی اور انسان کی کیا گنجائش ہے وہ انوار الہی کے تجلیات کو برداشت کر سکے؟ یہ صرف میرے مصطفیٰ کا قلب انور ہے، اور جو فائدہ میرے مصطفیٰ کائنات کو دے سکتے ہیں وہ کوئی اور دے سکتا ہے؟ تو گویا یہ دونوں سمندر میرے مصطفیٰ کے قلب انور میں سما چکے ہیں۔ اتنا کشادہ سینہ، اتنا کشادہ سینہ کہ استفادہ اور افادہ کے دونوں سمندر میرے مصطفیٰ کے قلب انور میں سما گئے۔ اب ذرا آگے چلتے ہیں۔ آگے فرمایا کہ اللہ کے جسمانیہ کے ساتھ، اللہ کے جسمانیہ کے ساتھ آپ کی وابستگی ملکات روحانیہ کے انوار کے حصول میں رکاوٹ نہیں ہے۔ اب نور علیحدہ ہے، خاک علیحدہ ہے، نور علیحدہ ہے، خاک علیحدہ ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں کوشش کر رہا ہوں بڑی آسانی سے آپ کو سمجھاؤں۔ نور کیا ہے؟ نور کو بھوک نہیں لگتی، فرشتوں کو بھوک لگتی ہے؟ فرشتوں کو بھوک لگتی ہے؟ نہیں لگتی۔ نور کو بھوک نہیں لگتی۔ نور جسم میں خون کا محتاج نہیں ہے، نور جسم میں دل کا محتاج نہیں ہے۔ دل خاک اور گوشت پوش کی چیزوں کے اندر موجود ہوتا ہے، نور کے اندر دل نہیں ہوتا۔ ان کو خدا نے اپنے انوار و تجلیات سے ایسا پیدا کیا ہوتا ہے کہ یہ دھڑکنے والا دل، ہاں دل ہوتا ہے جہاں پہ خدا کے انوار و تجلیات جمع ہوتے، لیکن وہ خون والا دل نہیں ہوتا۔ فرمایا آپ اللہ کے جسمانیہ کے ساتھ آپ کی وابستی، یعنی یہ جسم کے جتنے بھی عارضے ہیں، کھانا ہے، پینا ہے، اٹھنا ہے، بیٹھنا ہے، چلنا ہے، سونا ہے، یہ سارے اللہ کے جسمانیہ ہیں۔ فرمایا ان کے ساتھ آپ کی جو وابستگی ہے نا، آپ کا جو ملن ہے، جو آپ کا ملاپ ہے، فرمایا وہ ملکات روحانیہ کے ساتھ، ملکات روحانیہ کے انوار کے حصول میں رکاوٹ نہیں بنتا۔ یعنی کہ آپ کا یہ جو خاکی جسم، یہ جو کائنات کو نظر آ رہا ہے، آپ کا یہ جو بشری جسم جو کائنات کو نظر آ رہا ہے، حقیقت تو آپ کی نور ہے، لیکن یہ جسم بشری جو کائنات کو نظر آ رہا ہے، فرمایا یہ جسم بشری جو ہے، یہ جو خدا کے انوار و تجلیات نورانی مخلوق کو حاصل ہوتے ہیں، فرمایا انشراح صدر کا مطلب یہ ہے کہ یہ جسمانی جسم جو ہے، یہ بشری جسم جو ہے، یہ خدا کے انوار و تجلیات کے حصول کی راہ میں رکاوٹ نہیں ہے۔ جو انوار و تجلیات خدا نور کو عطا کرتا ہے وہی آپ کے خاکی جسم کو بھی عطا کرتا ہے۔ جو خدا نور کو عطا کرتا ہے وہ بشری جسم کو بھی عطا کرتا ہے۔ جو خدا نوروں کے اوپر اپنا فضل فرماتا ہے وہ آپ کے بشری جسم کے اوپر بھی فرماتا ہے، اس لیے کہ بے شک آپ کا جسم بشری ہو لیکن یہ بشری تقاضوں کا محتاج نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے اس جسم کو کائنات کا وہ جسم اطہر بنایا ہے کہ یہ جس کائنات میں چلا جائے اس کائنات کے مطابق یہ جسم اطہر ہو جاتا ہے۔ یہ جس کائنات میں چلا جائے۔ اب ذرا توجہ چاہتا ہوں، میں ایک بڑی پیاری بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ فرماتے ہیں، بڑی پیاری حدیث، امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے، امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں اپنے گھر میں تھا کہ میرے پاس ایک فرشتہ آیا، اور ایک اور روایت میں فرماتے ہیں کہ میرے پاس جبرائیل آئے، میرے پاس جبرائیل آئے، میں اپنے گھر میں تھا، اور کہتے ہیں کہ وہ مجھے ساتھ لے کے آب زمزم کے کنویں پہ چلے گئے۔
فرمایا میرا سینہ شک کیا، سینہ اطہر کو چیرا، فرمایا میرے دل کو باہر نکالا، آب زمزم سے دھویا، پھر میرے سینہ اطہر میں رکھ کے اس سینے کو برابر کر دیا۔ کہتے پھر جس وقت میرے سینہ اطہر کو کھولا نا تو فرمایا ایک تشت کے اندر، جسے ہم اپنی زبان میں ترامی کہتے ہیں، فرمایا ایک تشت کے اندر علم و حکمت، ایمان اور مختلف خدائے وحدہ لا شریک کے انوار و تجلیات جو تھے وہ میرے سینہ اطہر میں خدائے وحدہ لا شریک نے سما دیے۔ وہ انوار و تجلیات خدائے وحدہ لا شریک نے میرے سینہ اطہر میں سما دیے۔ فرمایا اس کے بعد میرے سینے کو جوڑ دیا اور مجھے اپنے ساتھ آسمانوں پہ لے گئے۔ اب ذرا توجہ چاہتا ہوں، چیز جو آپ کو سمجھانے لگا ہوں۔ فرمایا نا یہ انشراح صدر کا مطلب یہ کہ یہ جو جسمانی جسم ہے یہ اپنی بشری تقاضے کے باوجود بھی رب کے انوار و تجلیات کو لینے میں یہ جسم حائل نہیں ہوتا، بلکہ جس طرح خدا نوریوں پہ اپنا کرم کرتا ہے اسی طرح بشر جسم میں محمد مصطفیٰ پہ بھی اپنا کرم فرماتا ہے۔ ذرا کیسے؟ توجہ چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز فرمایا فرشتہ آیا، میرے سینہ اطہر سے میرے دل کو نکالا، دھویا۔ ایک روایت کے مطابق آتا ہے کہ آب زمزم سے دھویا، ایک روایت کے مطابق آتا ہے حوض کوثر کے پانی سے دھویا، ایک روایت کے مطابق آتا ہے فرشتہ آیا، ایک مطابق آتا ہے کہ جبرائیل آئے۔ اب یہ کام 3 مرتبہ ہوا۔ یہ کام کتنی مرتبہ ہوا؟ 3 مرتبہ یہ کام ہوا کہ سینہ اطہر مصطفیٰ کو کشادہ کیا گیا، چیرا گیا، اور آپ کا قلب انور آپ کے سینہ اطہر سے نکال کے تشت میں رکھا گیا۔ 3 مرتبہ یہ کام ہوا۔ ایک مرتبہ بچپن کے اندر جب آپ اماں حلیمہ سعدیہ کے گھر میں تھے، اس وقت آپ کا سینہ اطہر نکالا گیا۔ ایک دفعہ جب آپ کو نبوت کے اعلان کا حکم ہوا، وحی کا نزول ہوا، اس وقت سینہ اطہر سے قلب انور کو نکالا گیا۔ ایک مرتبہ جب آپ معراج کی رات سدرۃ المنتہا پہ جانے لگے تو اس وقت آپ کے سینہ اطہر کو آپ کے قلب انور کو سینہ اطہر سے نکالا گیا۔ اب ذرا توجہ چاہتا ہوں، بات سمجھنے والی ہے۔ یہ 3 مقامات کیوں مختص فرمائے؟ ایک ابھی دودھ پیتے بچے، چھوٹے بچے، اس وقت سینہ اطہر کو نکالا گیا۔ ایک جب وحی عطا کی گئی تب سینہ اطہر سے دل کو نکالا گیا۔ ایک جب لامکاں کی سیر کرائی تب سینہ اطہر سے دل کو نکالا گیا۔ وجہ کیا ہے؟ آل محبت لکھتے ہیں کہ ہر وہ دور جو دور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو عطا کیا گیا، بچپن میں تھے تو اس کائنات کے اندر آپ کی بچپن اور جوانی اور لڑکپن کی کردار کائنات کے سامنے رکھنا تھا، تو سینہ اطہر سے دل کو نکال کے اس کے اندر علم و معرفت و کردار کے وہ موتی سمو دیے کہ جوانی تک کوئی میرے مصطفیٰ کے کردار پہ انگلی نہیں اٹھا سکا، کوئی میرے مصطفیٰ کے کردار پہ بات نہیں کر سکا، کوئی میرے مصطفیٰ کے کردار پہ گفتگو نہیں کر سکا، کوئی میرے مصطفیٰ کے کردار پہ بات نہیں کر سکا۔ ارے وہ زمانہ جاہلیت جس میں جھوٹ عام تھا، جس میں چوری عام تھی، جس میں غیبت عام تھی، اس زمانہ جاہلیت کے اندر بھی جلوہ انور مصطفیٰ کا کمال یہ تھا کہ لوگ آپ کو صادق و امین کہہ کے پورے مکہ میں پکارا کرتے تھے۔ لوگ آپ کو صادق و امین کہہ کے پورے مکہ میں پکارا کرتے تھے۔ یہی بات ہے نا؟ وہ کیا تھا؟ وہ کردار تھا جو سینہ اطہر کو چاک کر کے قلب مصطفیٰ میں رکھا گیا۔ وہ کردار تھا جو قلب مصطفیٰ کی زینت بنا، وہ کردار تھا جس سے قلب مصطفیٰ کو سجایا گیا، وہ کردار تھا جس سے قلب مصطفیٰ کو معطر کیا گیا۔ عرب کے بڑے بڑے دور جاہلیت کے اندر میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام اس جہالت کی تاریک اندھیری رات کے اندر روشنی بن کے چگمگاتے رہے، سورج بن کے چگمگاتے رہے،
چاند بن کے جگمگاتے رہے اور پوری عالم کفر کو یہ پیغام دیتے رہے کہ آ کے دیکھو، دیکھنا ہے تو کردار مصطفیٰ کو دیکھو۔ جہاں ابو جال ابو لاب کا کردار ہے وہاں پہ کردار مصطفیٰ کو دیکھو، جہاں عتبہ و شیبہ کا کردار ہے وہاں پہ کردار مصطفیٰ کو دیکھو۔ ارے پوری کائنات جہالت کے گپ اندھیروں میں ڈوبی ہوئی ہے، اور اس کے اندر اگر کوئی کردار چمک رہا ہے تو وہ میرے مصطفیٰ کا کردار سورج بن کے کائنات کو روشنی عطا کر رہا ہے۔ وہ میرے مصطفیٰ کا کردار سورج بن کے کائنات کو روشنی عطا کر رہا ہے۔ اور ذرا آگے چلتے ہیں، فرمایا بڑی پیاری بات، آگے دوسری دفعہ جب قلب انور کو چاک کیا گیا، سینہ اطہر کو چاک کیا گیا، قلب انور کو نکالا گیا، وحی کے وقت تاکہ، اور خدائے وحدہ لا شریک قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے نا، قل من کان عدوا لجبریل فإنہ نزلہ علی قلبک بإذن اللہ، کہ بے شک جو جبرائیل کے دشمن ہیں وہ یہ سن لے کہ میں نے یہ قرآن قلب انور مصطفیٰ پہ اتارا ہے، جبرائیل لے کے آئے ہیں بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے لے کر آئے ہیں۔ اور یہ قرآن ہے کیا؟ خدا فرماتا ہے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پہ اتارتے تو وہ اسے دیکھتا جھکا ہوا، لرزنے والا، پاش پاش ہو جاتا اللہ کے حکم سے۔ خدا کہہ رہا ہے کہ وہ قرآن جو قلب انور مصطفیٰ پہ اتارا گیا، اگر یہ قرآن ہم پہاڑوں پہ اتارتے تو رب کی ہیبت کی وجہ سے وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ ارے دوسری مرتبہ سینہ اطہر کو چاک اس لیے کیا گیا کہ قرآن کے جو نزول کا بوجھ ہے اس کی طاقت سینہ اطہر مصطفیٰ میں رکھ دی جائے، اس کی قوت سینہ اطہر مصطفیٰ میں رکھ دی جائے۔ اگر قرآن پہاڑوں پہ نازل کرتے تو خوف خدا سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ تو سینہ اطہر مصطفیٰ کا کمال کیا ہے کہ پورا قرآن مصطفیٰ کے سینے پہ نازل ہوا، مصطفیٰ کا سینہ اس قرآن کو سما گیا۔ مصطفیٰ کا سینہ اطہر اس قرآن کو سما گیا۔ یہ قلب انور مصطفیٰ کا کمال ہے، یہ قلب انور مصطفیٰ کا کمال ہے۔ اور تیسری مرتبہ جب سینہ اطہر کو چاک کیا گیا تو جس وقت میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے رب کے ساتھ ملاقات کے لیے گئے، میں نے پہلے کہا کہ وہ ملاقات کوئی معمولی ملاقات نہیں تھی، رب نے ہر حجاب اٹھا دیا تھا، ہر پردہ اٹھا دیا تھا۔ اور موسیٰ علیہ، اگلی بات سنیے ذرا، توجہ چاہتا ہوں۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جس وقت کہا نا مولا میں دیکھنا چاہتا ہوں، تو رب کا نور لا مکان سے چلا، مکان تک پہنچا، اور 70,000 نور کے پردوں سے گزر کے وہ نور مکان تک پہنچا۔ کتنے؟ 70,000 نور حجابات سے گزر کے وہ نور مکان تک پہنچا۔ اور اگلی بات جو سمجھنے کے قابل ہے وہ یہ کہ وہ نور خدا کی ذات کا نور نہیں تھا، خدا کا صفاتی نور تھا، خدا کی ذاتی نور نہیں تھا، خدا کی کسی ایک صفت کا نور تھا۔ لیکن موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام خدا کے صفاتی نور کو 70,000 پردوں سے گزرنے کے باوجود، لا مکان سے چل کے آنے کے باوجود اس مقام پہ برداشت نہیں کر سکے۔ اب ذرا توجہ چاہتا ہوں، میں قربان جاؤں قلب انور مصطفیٰ کی وسعت پہ۔ خدا کہتا ہے ما زاغ البصر، اور خدا کہتا ہے کان قاب قوسین او ادنی، میرے اتنے قریب ہو گئے جتنے کمان کے دو سرے، ہر حجاب اٹھا دیا، ہر پردہ اٹھا دیا، لیکن جو سینہ اطہر کو چیر کے قلب انور کے اندر جو قوت رکھی، اس قوت کا کمال یہ تھا، اس انشراح صدر کا کمال یہ تھا کہ جو موسیٰ
جس نور کو 70,000 پردوں میں برداشت نہیں کر سکے، مصطفیٰ بغیر حجاب کے اس نور کے جلووں میں گم ہو جایا کرتے ہیں، بغیر حجاب کے اس نور کے پردوں میں گم ہو جایا کرتے ہیں۔ تو ارے یہ قلب انور مصطفیٰ کا کمال ہے کہ جو نگاہ موسیٰ نہیں برداشت کر سکی، مصطفیٰ ان جلووں میں گم ہو کے پلک بھی نہیں جھپکتے۔ مصطفیٰ میرے آقا ان پردوں میں گم ہو کے پلک بھی نہیں جھپکتے۔ یہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا کمال تھا۔ ہائے ہائے، اب بات سمجھ میں آئی کہ یہ جو پھر جسمانی عارضے ہیں، اتنے سینے کو کھول دیا آپ کے محبوب کہ یہ جسمانی عارضے، یہ جسمانی عوارض آپ کے قلب انور، سینہ اطہر کے اوپر جو انوار الہیہ کے نوری تجلیات ہوتے ہیں، یہ جسمانی عارضے اس کو روکتے نہیں۔ اور آخری بات کر کے بات کو ختم کرتے ہیں، کیوں نہیں روکتے؟ کہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام ان جسمانی عارضوں کے محتاج نہیں ہیں۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام ان جسمانی عارضوں کے محتاج نہیں ہیں۔ ذرا توجہ چاہتا ہوں، سنیے کیسے؟ انسان کو آکسیجن نہ ملے انسان زندہ رہ سکتا ہے؟ انسان کا دل نکل جائے، جسم سے باہر ہو جائے، انسان زندہ رہ سکتا ہے؟ انسان کئی دن بھوکا رہے، کھائے نہ، بھوک نہ لگے، پیاس نہ لگے، پیے نہ، کھائے نہ، انسان زندہ رہ سکتا ہے؟ اب ذرا توجہ چاہتا ہوں، 3 مرتبہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے قلب انور کو نکال کے تشت میں رکھا گیا، میرے مصطفیٰ پھر بھی زندہ رہے۔ گویا مصطفیٰ دل کے محتاج نہیں ہے، گویا میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام، ذرا بولیے تو صحیح، محبت کا ثبوت دیجئے، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کیا ہیں؟ دل، ذرا زور سے بولیے، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کیا ہیں؟ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دل کے محتاج نہیں ہیں، دل نکال کے باہر رکھا گیا، مصطفیٰ پھر بھی حیات ہیں۔ اب ذرا اور سنیے گا، ہم آکسیجن کے بغیر 1 منٹ زندہ نہیں رہ سکتے۔ آکسیجن کہاں؟ خلا باز جس وقت خلا میں جاتے ہیں اپنے ساتھ آکسیجن کے سلنڈر لے کے جاتے ہیں، چونکہ اس زمین سے جس وقت آپ 22,000 فٹ بلند ہوتے ہیں تو آپ کی آکسیجن ختم ہو جاتی ہے، جس کے لیے زندہ رہنے کے لیے مصنوعی آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ چاند 1,75,000 میل اس زمین سے دور ہے، پھر سورج 1.25 کروڑ کلومیٹر میل اس زمین سے دور ہے، ستارے اور زیادہ دور ہیں۔ اب پتہ کیا چلا؟ میرے مصطفیٰ جب معراج کی رات اس مکان سے چل کے لامکان کی طرف جاتے ہیں، کوئی آکسیجن کا سلنڈر میرے مصطفیٰ کے پاس موجود نہیں ہوتا جس سے حیات ملے، تو پتہ یہ چلتا ہے کہ میرے مصطفیٰ نہ دل کے محتاج ہیں زندہ رہنے کے لیے اور نہ آکسیجن کے محتاج ہیں میرے مصطفیٰ زندہ رہنے کے لیے۔ ہائے 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 ہائے، کہاں ملائے گا میرے مصطفیٰ کو؟ کس سے ملائے گا؟ کہاں کہے گا میری طرح میری مثل بشر ہے، میری مثل بشر ہے؟ ارے پگلے، ان کا دل نکل جائے تب بھی زندہ ہیں، وہ آکسیجن نہ رکھیں تب بھی زندہ ہیں۔ میرے مصطفیٰ تو جس جہاں میں جاتے ہیں وہ جہاں میرے مصطفیٰ کے مطابق ہو جاتا ہے۔ یہ میری اور تیری ضرورت ہے۔ سرکار نے جب ایام وصال کے روزے رکھے تو کئی دن سرکار نے نہ پانی پیا نہ کھانا کھایا، کئی دن میرے آقا نے نہ پانی پیا نہ کھانا کھایا۔ ہم 2 دن نہ کھائیں، 3 دن نہ کھائیں، چوتھے دن جنازے کا اعلان ہو جاتا ہے کہ فلاں صاحب بھوک سے مر گئے۔ 4 دن نہ کھائیں نا، 5ویں دن جنازے کا اعلان ہو جائے گا، فلاں نے کھایا کچھ نہیں، بھوک ہڑتال کی مر گیا۔ لیکن مصطفیٰ کے قربان جاؤں، کئی ہفتے کملی والے نے کھایا بھی کچھ نہیں، پیا بھی کچھ نہیں، پھر بھی اپنے کام بھی کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، بار نبوت بھی اٹھائے ہوئے ہیں۔ گویا پتہ چلا کہ ان حیات کی، اس کائنات کے جو عوارض ہیں، جو ضروریات ہیں، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام ان کے محتاج نہیں ہیں۔ یہ ظاہری جسم تو فقط ہم انسانوں کے مرتبے بلند کرنے کے لیے خدا نے مصطفیٰ کو عطا کیا تھا۔ یہ ظاہری جسم تو انسانیت کو اشرف المخلوقات بنانے کے لیے خدا نے عطا کیا تھا۔ یہ ظاہری جسم تو
خدا نے اشرف المخلوقات کے مقام پہ بلند کرنے کے لیے میرے مصطفیٰ کو عطا کیا تھا۔ تو یاد رکھیے یہ جتنا بھی ظاہری حسن اور کمال ہے، انشراح صدر ہے۔ ابھی تو میں آگے گفتگو کی طرف گیا ہی نہیں، اگلی گفتگو یہ تو صرف اس آیت کی تشریح میں پونا گھنٹہ گزر گیا، وگرنہ انشراح صدر کے جو کمالات خدا نے میرے مصطفیٰ کو عطا فرمائے، خدا کی قسم کائنات میں کسی کو نہیں عطا فرمائے۔ خدائے وحدہ لا شریک ہمیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت و رفعت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما